بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سب الدعاء امام زمان اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وافقا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين سبت بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون صلوات پڑھ محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد عبادت کی وجہ سے ان مجالس میں آتے ہیں ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی نصیب فرمائے آواز کا بیس تھوڑا بڑھا دیں بار دیگر صلوات پڑھیں محمد ولایت نظری اور ولایت عملی کے عنوان سے گفتگو ہو رہی تھی کہ انسان پر دو ولایتیں واجب ہیں ایک نظری ولایت ایک عملی ولایت نظری ولایت یعنی یہ بھی واجب ہے کہ مسلمان کہے لا الہ الا اللہ یہ بھی واجب ہے کہ مسلمان کہے محمد رسول اللہ اور ہم شیعوں میں یہ بھی واجب ہے کہ انسان کہے کہ علی ولی اللہ یعنی یہ تین نظریے رکھنا انسان پر واجب ہے
ابو سفیان نے جب کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو صرف کلمہ پڑھنے سے اس کی جان کو نبی نے بخش دیا، اور جب ولایت عملی میں انسان آتا ہے تو وہی نبی اسے جنت بخش دے۔ تو کلمے پڑھنے سے جنت نہیں ملتی، کلمے پہ عمل کرنے سے جنت ملتی ہے۔ کلمے پڑھنے سے ایک فائدہ ہوتا ہے کہ تم پاک ہو جاتے ہو جسمانی اعتبار سے، اب تمہارے ساتھ بزنس کرنا جائز ہے، بیٹی دینا جائز ہے، بیٹی لینا جائز ہے، تمہاری جان محفوظ ہو جاتی ہے جب تم کلمہ پڑھتے ہو۔ لیکن جب تم کلمے کے ساتھ ساتھ اس کلمے پہ عمل کرتے ہو تو اب جنت بھی تیرے اوپر واجب ہو جاتی ہے، کہ جو بشریت کا انعام تھا۔ تو جب آپ نے کہا لا الہ الا اللہ آپ نے نظریے کا اعلان کہا، جب آپ نے کہا محمد رسول اللہ آپ نے نظریے کا اعلان کیا، جب آپ نے کہا علی ولی اللہ آپ نے نظریے کا اعلان کیا۔ دیکھیے بادل اگر آسمان پر ہوں یہ نظریہ ہے، اگر بادل برسیں یہ عمل ہے، تو خالی بادل اگر ہوں تو زیادہ سے زیادہ سایہ آئے گا، لیکن اگر بادل برسیں تو زمین سیراب ہو جائے گی۔ تو ایک بندہ کہے میرا نظریہ ہے بادل ہوں تو بارش آتی ہے، ہم نے کہا نہیں، یہ نظریہ ہے، برسیں تو عمل ہے۔ تو علی علی کرنے سے زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ روح کو خوشی ملتی ہے، لیکن علی کی باتوں پہ عمل کرنے سے انسان کو جنت ملتی ہے۔ تو آج دو طرح کے شیعہ ہیں، ایک ہیں نظریے والے، ایک ہیں عمل والے۔ نظریے والوں کے پاس جاؤ گے علی علی بھی ہے، بھنگ بھی ہے، چرس بھی ہے، شراب بھی ہے، رشوت بھی ہے، گانا بھی ہے، بے حجابی بھی ہے، سب کچھ ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں مکس دین علی والا نہیں ہوتا، علی والا خالص ہوتا ہے۔ بھائی وہ دودھ بھی تم کسی سے نہیں لیتے جس میں زیادہ پانی ہو، تو رنگ تو اس دودھ کا بھی سفید ہوتا ہے لیکن زیادہ پانی ہوتا ہے۔ تو زبان سے کر تو یہ بھی علی رہا ہوتا ہے لیکن اندر سے بندہ خالص نہیں ہوتا۔ زبان سے یہ بھی محمد کا کلمہ پڑھتا ہے لیکن اندر سے خالص نہیں ہوتا۔ تو جب تک بندہ خالص نہ ہو تو خالص دودھ کے خریدار زیادہ ہیں، خالص چیزوں کے خریدار زیادہ ہیں، خالص چیزوں کی ڈیمانڈ زیادہ ہے۔ اسی طرح خالص مومن کی بھی اللہ کی ڈیمانڈ بہت ہے۔ جتنے تم خالص ہوتے ہو اتنی تمہاری ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ تو عقل سے سوچو نا، مارکیٹ میں ملاوٹ والی چیز کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، تو ملاوٹ والے مومن کی ویلیو کہاں سے ہوتی؟ تو بندہ خالص بنے، مجلس امام حسین خالص بنانے کے لیے تو میں نے کہا ولایت نظری کا ہونا بھی ضروری ہے، ولایت عملی کا ہونا بھی ضروری ہے، لیکن خالی نظریہ بندے کو کام نہیں دیتا۔ مثال کے طور پہ رسول خدا ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک بوڑھی خاتون کو دیکھا کہ خاتون کہ اللہ کو مانتی ہو؟ کہ ہاں یا رسول اللہ میرا نظریہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا صرف نظریہ کام کا نہیں ہے، یہ بتاؤ اللہ کو مانا ہے کہاں؟ کہے تو کہاں ہے؟ دلیل بھی تو دو، یہ نہیں کہ صرف رسول نے کہہ دیا ہے اور تم نے مان لیا کہ ہے، کہ نہیں اگر ہے تو ثابت کر، کم از کم اپنے لیے ثابت کر کہ وہ ہے۔ جب تک تو ثابت نہیں کرتی تب تک تیرے نظریے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں بوڑھی خاتون چرخہ چلا رہی تھی، میٹرک پاس بھی نہیں تھی، انٹر پاس بھی نہیں تھی، ایم اے پاس بھی نہیں تھی، ایک بوڑھی خاتون، دنیا کا علم بھی اتنا نہیں تھا لیکن اس نے اپنے اللہ کو اپنے طریقے سے مانا صحیح تھا کہ چرخہ چلاتے چلاتے ہاتھ کو روک لیا، کہتے یا رسول اللہ یہ دلیل ہے اللہ کے وجود پہ۔ نبی کے صحابی نہیں سمجھے، یا رسول اللہ یہ کیسی دلیل ہوئی؟ تو بتا میرے صحابیوں کو، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ جب چھوٹا سا چرخہ میں چلاؤں تو چلے، میں روکوں تو رک جائے، جب یہ چھوٹا سا چرخہ کسی چلانے والے کے بغیر نہیں چلتا تو پوری کائنات کسی چلانے والے کے بغیر کیسے چل سکتے؟
اب ایک چھوٹا سا چرخہ ہے کسی چلانے، تو نظریہ بھی تھا اور نظریہ مضبوط بھی تھا. بندے کا نظریہ بھی مضبوط ہونا چاہیے. عمل تو تیسری باری ہے. اب بندہ یا علی مدد پہ نظریہ رکھے مضبوط نہ ہو، بندہ اللہ پہ نظریہ رکھے مضبوط نہ ہو، بندہ رسول پہ نظریہ رکھے مضبوط نہ ہو، بندہ خلفاء پہ نظریہ رکھے. نظریہ مضبوط ہونا چاہیے. جس شے کو ہاتو برہانکم، قرآن کہتا ہے مومن اے علی والے جب بھی بات کرو برہان کے ساتھ بات کرو، دلیل کے ساتھ بات کرو. اگر دلیل نہیں تو بات نہیں. دلیل، امام بھی دلیل والا، اللہ بھی دلیل والا، نبی بھی دلیل والا، ہر چیز کے پیچھے دلیل ہوتی ہے. تو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ جب چھوٹا سے، دیکھیے اس کے توحید کا نظریہ تھا لیکن توحید کا نظریہ مضبوط تھا. اس نے لا الہ الا اللہ کہا تھا لیکن کہا بھی تھا اور عقل سے لا الہ الا اللہ کو مانا بھی تھا. کہ مومن یہ سوچے یہ ٹشو ہے نا، میں جس کو روک کے رکھتا ہوں تو رکے رہتا ہے، چھوڑ دوں تو گر جاتا ہے. یہ ستاروں کو کس نے روک کے رکھا ہے؟ یہ چاند اتنا بڑا کس نے روک کے رکھا ہے؟ یہ سورج کس نے روک کے رکھا ہے؟ اگر انسان سوچے تو چاند سے خدا تک پہنچا دے، انسان سوچے تو سورج سے خدا تک پہنچا دے. کسی نے کہا میں اپنے بدن کا خود مالک ہوں، میں اپنے بدن کا خود مالک ہوں. میں نے کہا اگر طاقت ہے نا اپنے دل کو 1 منٹ کے لیے روک کے دکھا. اگر یہ دل تیرا ہے تو روک کے دکھا، 1 منٹ کے لیے روک کے دکھا. کہ میں روک نہیں سکتا. میں نے کہا وہ تمہارے دل کو 1 منٹ میں 70 مرتبہ دھڑکا کے بتاتا ہے کوئی ہے جو تیرے دل کو چلا رہا ہے. جب چاہے تو دھڑکنوں کو روک لے. ہاں میں نے کہا ہے طاقت 10 منٹ کے لیے سانس روک کے دکھا. دیکھیے انسان سانس لینے میں تھکتا نہیں ہے. جب آپ سانسیں لیتے ہیں نا، کوئی ہے جو سانس لینے میں تھک جائے؟ کبھی انسان سانس لینے میں تھکتا نہیں. میں نے کہا جس طرح تو سانسیں لینے میں نہیں تھکتا نا، علی بھی اس طرح عبادت کرنے میں نہیں تھکتے. ایک رات میں 1000 رکعت علی کیسے پڑھتے تھے؟ بندے کو عشق ہونا. تو تم کرکٹ کھیلتے ہو اتنے زخم آتے ہیں، اس سے تو نہیں سکتا. 3 گھنٹے کھیلتے رہتے ہو، ماں کہتی ہے بیٹا پاؤں پھٹ گئے، ہاتھ زخمی ہو گئے. کہ اماں کھیل سے عشق ہے. جب کھیل سے عشق ہو تو کرکٹ کے زخموں کا پتہ نہیں لگتا. تو علی کو تو عشق نماز تھا، تو علی کو 1000 رکعت کا کیسے پتہ چلتا؟ کہ یہ ممکن نہیں. میں نے کہا مچھلی تیرنے سے تھکتی ہے؟ کبھی دیکھا کوئی مچھلی تیرنے سے تھکے؟ کیونکہ مچھلی کی زندگی پانی ہے، علی کی زندگی عبادت ہے. تو جس بندے کی زندگی عبادت، ایسی زندگی کب بنتی ہے جب تمہارا نظریہ مضبوط ہو جائے. اور نظریہ مضبوط ہو تو بندے کی توحید مضبوط، نظریہ مضبوط ہو تو بندے کی نبوت مضبوط. نبی کا کلمہ پڑھا تھا لیکن ابھی تک نبی کی نبوت پہ اتنا ایمان نہیں تھا کہ نبی نے چند صحابیوں کو بلایا اور فرمایا ہے میرے پیارے صحابیوں میرا اونٹ گم ہو گیا ہے. کچھ نے دل میں کہا یہ کیسا نبی جسے اپنے اونٹ کا پتہ نہیں. جاؤ ڈھونڈ کے لاؤ. بہت ڈھونڈا، شام ہو گئی لیکن اونٹ نہیں ملا. واپس آیا رسول اللہ اونٹ نہیں مل رہا. ڈھونڈ کے تک گئے. ایک کام کرو وہ پہاڑی ہے، پہاڑی کے پیچھے جاؤ، ایک درخت ہے، درخت میں میرے اونٹ کی رسی ہے. اونٹ وہیں پہ کھڑا ہے. کہ یا رسول جب پتہ تھا اتنا ٹائم کیوں ضائع کیا؟ جب پتہ تھا پہلے بھیج دیتے. کہ میں دیکھنا چاہ رہا تھا، صرف میرا کلمہ پڑھا ہے، اب مجھ پہ یقین بھی ہے. تو صرف کلمے پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ بندے کو نبی پر بھی یقین ہو، اللہ پر بھی یقین ہو اور علی مولا پر بھی یقین ہو. اور یقین صرف نظریے سے نہیں آتا. جب تک نظریہ عقل سے نہ پرکھا ہو تب تک بندے میں عمل بھی پیدا نہیں ہوتا. تو میں نے کہا ہمارے یہاں تولا ہے، تبرہ ہے، لیکن وہی تبرہ والا نشہ بھی کرتا ہے. اور میں نے کہا یزید بھی پریشان ہے کہ ہے تو میری طرح نشائی، مجھ پہ کیوں لعنت بھیج رہا ہے. تو یہ تبرہ عمل والا نہیں ہے، زبان والا ہے. تو 3 طرح کی ولایت بنی، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، علی ولی اللہ. ہم نے تینوں ولایتوں کا اقرار کیا. اور میں نے کہا خدا نے جب تیسری ولایت کی باری کی تو خدا نے نام نہیں بتایا، صفت بتائی. کیونکہ نام سے زیادہ صفت مضبوط ہوتی ہے.
نام تو ہر بندہ رکھ لے اپنا شعر، لیکن شعر بننا مشکل ہے۔ نام تو ہر کوئی اپنا شیعہ رکھ لے، لیکن سلمان بننا مشکل ہے۔ تو صفت پیدا کرنا بڑی مشکل ہے۔ حسین کو خط لکھنا بڑا آسان ہے، لیکن کربلا جانا بڑا مشکل ہے۔ اور جب تمہارے اندر صفت آ جاتی ہے تو میں نے کہا 20,000 وہ تھے جنہوں نے خط لکھے تھے، اور ایک وہ تھا جسے حسین نے خط لکھا تھا۔ تو ایسا کردار بنانا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور وہ کب بنتا ہے؟ جب بندے میں کیا آ جائے؟ عمل بھی آ جائے۔ تو آئیے ذرا لا الہ الا اللہ کو سنتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے۔ اللہ نے زندگی تو کبھی صحیفہ سجادیہ پہ کچھ پڑھا، کوشش ہوگی میری کہ ان 5 مجالس میں تھوڑے تھوڑے نکات امام زین العابدین کے بھی بیان کیے جائیں۔ دیکھیے 2 طریقے ہیں اہل بیت کی محبت کے اظہار کے۔ ایک طریقہ ہے جہلا والا، ایک طریقہ ہے عقلا والا۔ سب سے زیادہ اگر کسی نے مولا علی کو نقصان دیا، دین کو نقصان دیا، وہ طبقہ ہے جاہلوں کا طبقہ۔ کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ کسی نے کہا مولانا یزید ہے، کسی نے کہا شمر ہے، کسی نے کہا شیطان ہے۔ میں نے کہا اگر شیطان سب سے بڑا دشمن ہوتا تو ہر کو حسین کے لشکر میں جانے نہ دیتا۔ اور جا رہا ہے، اور وہ نہیں جا رہے۔ یہ کون ہے جو ان کو روک رہا ہے؟ اور ہر چلا جا رہا ہے۔ تو سب سے بڑا دشمن انسان کا انسان کی اپنی جہالت ہے۔ ہر اختلاف کی جڑ جہالت ہے۔ کیونکہ اگر میں کسی کو 1 لاکھ دے کر کوئی کام کرواؤں تو پیسہ دینا پڑے گا، لیکن فری میں کام ہو جاتا ہے اگر اگلا جاہل ہو۔ ایک پیڈ ایجنٹ ہوتے ہیں جن کو پے کر کے کام کروایا جاتا ہے، ایک فری کے ہوتے ہیں جن کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، پتہ یہ جاہل ہے۔ تو سب سے زیادہ جس چیز کا فائدہ شیطان اور شیطانی طاقتیں لیتی ہیں وہ آپ کی اور میری جہالت ہے۔ اور سب سے بڑا کام جو اہل بیت نے کیا وہ لوگوں کی جہالت کو مٹانا تھا۔ کتنی جنگیں لڑی مولا علی نے؟ وہ بھی مجبوری میں، وہ بھی مجبوری میں مولا نے لڑی، ورنہ آپ کے جتنے امام ہیں انہوں نے جنگیں نہیں لڑی۔ سب سے بڑا جہاد جو اہل بیت نے کیا، جس کو کہتے ہیں گولڈن ٹائم جو اہل بیت کا تھا، سنہری وقت، وہ 5ویں امام 6ٹھے امام کا زمانہ تھا، جس کو شیعت کا گولڈن ٹائم کہتے ہیں، جس میں سب سے زیادہ اماموں نے اپنا علم بانٹا تھا کہ وقت کے حاکم آپس میں لڑ پڑے، امام کو اچھا خاصا وقت ملا، اور جتنے مکتب تشیع کی فقہی، توحیدی، عقائدی، کلامی، حدیثیں اور روایتیں ہیں ان 2 اماموں سے ہیں، باقی اماموں سے بہت کم ہے۔ یعنی 80% جو آپ کا مٹیریل ہے وہ امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اور جتنے مسلمانوں کی دوسری فقہ ہیں، امام حنیفہ، امام شافعی، وہ سارے ادارے کے ہیں، ادارے انہی 2 اماموں کے شاگرد ہیں۔ سب سے زیادہ علم بانٹا۔ کیا کیا ہے بیت نے؟ یعنی آپ تصور کریں، حکومتیں ان لوگوں کی، ممبر ان لوگوں کے، میڈیا ان لوگوں کا، مفتی ان لوگوں کے، پروپیگنڈا ان لوگوں کا، قید میں ہمارے امام، زندان میں ہمارے امام، اتنا قید و بند تھا کہ آپ کے 11ویں امام اور 10ویں امام کو عسکری کہا جاتا ہے، کیونکہ امام فوجی چھاونی میں رہتے تھے، شیعہ مل نہیں سکتا تھا، ایک امام کو 14 سال قید ہو جاتی ہے، ایک امام کو نظر بند کیا جاتا ہے، ایک بھی شیعہ مل نہیں سکتا، گھی کی دیگیں لے کر جاتے تھے، دیگوں میں خط لے کر جاتے تھے، امام جواب دیتے تھے، وہ دیگوں میں آتا تھا، لوگ لکڑی بیچنے جاتے تھے، لکڑی کے بیچ میں خط رکھ کے جاتے تھے، یہ ربط تھا شیعوں کا امام کا، اور اس طریقے سے شعور بانٹا کہ آج اتنے لوگ مجلس حسین ہو گئے۔ یعنی حکومتیں، مال، پیسہ، ملٹری پاور، سب کچھ دشمن کا تھا۔ کون سا طریقہ اہل بیت نے اپنایا؟ علم۔ اور دشمن کیا کرتا ہے؟ لوگوں کی جہالت۔ جاہل آدمی جلدی سے جذباتی ہو جاتا ہے۔ یہودی اگر جذباتی دکھاتے نا تو آج یہودیوں کا وجود نہ ہوتا۔ یہودیوں نے عقل مندی سے کام کیا، اور آج دنیا کی بڑی سے بڑی کمپنیوں کے مالک یہودی، دنیا کے سب سے بینکوں کے مالک یہودی،
دنیا میں سب سے بڑے پروفیسر یہودی، دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان یہودی۔ تو جو جذباتی شیعہ تھے مولا کے پاس ہے، یا علی گھر پہ آگ لگ گئی اور اب تلوار نہیں اٹھا رہے، خیبر شکن شیر خدا فاتح خندق، وہ علی تلوار نہیں نکال رہے۔ امام فرماتے ہیں مومن کی ایک نشانی ہے، مومن صفت رشد کا مالک ہوتا ہے، رشید ہوتا ہے، عقل مند ہوتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے کہ کس وقت مجھے کیا کرنا ہے۔ اہل بیت معجزے دکھانے نہیں آئے تھے کہ کربلا کے میدان میں جب اسماعیل ایڑیاں رگڑیں تو چشمہ جاری ہو جائے، تو عباس کو پانی کی طرف جانے کی ضرورت کیا کہ اگر حسین کہتے تو فرات عباس کے قدموں میں آ جاتا ہے۔ لیکن وہ معجزے دکھلانے نہیں آئے تھے، معجزہ تب دکھاتے تھے جب امامت کو ثابت کرنا ہوتا تھا۔ جب کوئی کہتا تھا علی تو امام نہیں ہے، اس وقت مولا مردے کو ٹھوکر مار کے زندہ کر کے بتاتے تھے یہ ہے ولایت کی طاقت۔ وہ اپنی ذات کے لیے معجزے نہیں دکھاتے تھے، اس بات امامت، اس بات نبوت کے لیے انبیاء معجزے دکھاتے تھے، ایسے اہل بیت معجزے نہیں دکھاتے تھے۔ اور فرماتے ہیں مومن صفت رشد کا مالک ہوتا ہے، عقل مند ہوتا ہے کہ علی تلوار کیوں نہیں اٹھاتے۔ 28 سال مولا علی کی حکومتوں کے ادوان دیکھ، ایک جنگ تھی جب مولا نے ان سے لڑی ہو، اور جب فتوحات کی باری آتی ہے، اسلام کے فتح کرنے کی باری آتی ہے، وہی شخص جس کو آپ کہتے ہو قاتل جناب سیدہ ہے، علی جاتے ہیں اسے مشورے دے رہے ہیں کہ کس طرح جنگ کو فتح کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جنگ ذات کی جنگ نہیں تھی، فائدہ اسلام کا دیکھنا تھا۔ علی دیکھ رہے تھے فتح یہ کریں گے پر اسی ایران میں رہیں گے علی کے شیعہ، وہ فیوچر کو دیکھتے ہیں، مستقبل کو دیکھتے ہیں، جنگ ذات کی جنگ تو ہے۔ تو مومن ہوشیار ہوتا ہے، مومن کو پتا ہوتا ہے کہ اس وقت میں مجھے کیا کرنا ہے، اور آج دشمن کیا کر رہا ہے، جذباتی مومنوں کو ایک چنگاری لگا رہا ہے، اور ہم بھی چلے جا رہے ہیں، نن ایشو کو ہم ایشو بناتے جا رہے ہیں۔ ایک چھوٹا سا فرقہ ہے، چھوٹا سا فرقہ کل عدم جماعتوں کا، اگر وہ کوئی بات کر بھی رہا ہے ہم اس بات کو شیئر کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ یہاں کا تو سنی بھی علی مدد کہتا ہے، تو ہم ایک چیز کو اتنا ایشو کیوں کریٹ کر رہے ہیں؟ ہم خود ان کو مشہور کرتے ہیں، اچھا وہ اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ یاد رکھیے جس طرح ایک بدنام ٹک ٹوکر ہوتے ہیں نا، 3 مہینے گم ہو جاتے ہیں، پھر کوئی ایسا گندا کام کرتے ہیں، پھر میڈیا پہ آ جاتے ہیں۔ ان کو آکسیجن چاہیے ہوتی ہے جینے کے لیے، کوئی کچھ اور ہے نہیں، نہ مدرسہ ہے، نہ تعلیمی ورک ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ مسلمانوں کو اسی طرح ابھارتے ہیں، بھائی یہ تمہارے صحابہ کو گالیاں دے رہے ہیں، ان کے جذبات کو ابھارتے ہیں، یہاں آپ کے مولا کے لیے کچھ کہہ دیتے ہیں، یہاں سے آپ جذباتی ہو جاتے ہیں۔ تو مولا فرماتے ہیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، جب جاہل مخاطب ہو نا جواب نہ دیا کرو۔ جاہل کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ 2 طریقے ہیں فضائل اہل بیت پڑھنے کے، 2 طریقے ہیں دشمن علی کو رسوا کرنے کے۔ ایک طریقہ یہ ہے میں مولا کے دشمن کو منبر سے بیٹھ کے گالیاں دوں، وہ اشارے میں ہوں یا کنائے میں ہوں، سمجھ تو وہ بھی جاتے ہیں، اکثر ہمارے یہاں کنائے اشارے بھی کہا جاتا ہے۔ 2 طریقے ہیں نا، ایک طریقہ یہ ہے کہ میں مولا کے دشمن کو گالیاں دوں کنائے میں، شاعری میں، اشارے میں، لیکن اس طریقے سے کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا۔ وہاں کے جو جذباتی ہیں، یعنی میں دشمن کو بارود دے رہا ہوں، 2 طرح کے بارود ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے بم والا، ایک ہوتا ہے مجلس والا، جو مفتی بانٹتا ہے، جو مولوی بانٹتا ہے، جو خطیب بانٹتا ہے، یہ بھی بارود ہوتا ہے۔ اس بارود سے کیا ہوتا ہے؟ فتنے اجاگر ہوتے ہیں، اختلافات بڑھتے ہیں، فرقہ واریت بڑھتی ہے، نفرتیں بڑھتی ہیں۔ وہ 2 بچے جو ایک اسکول میں پڑھے، ایک دوسرے کے ساتھ دوست تھے، لیکن اسی بارود کے ذریعے یہی مسلمان کا بچہ مسلمان کا دشمن بن جاتا ہے، اور اس سے زیادہ کون محسوس کرے گا؟ یہی بارود جو شیعوں میں بٹا علی کے نام سے،
شیعہ کا دشمن بنا کہ نہیں؟ شیعہ کا چہرہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں. دونوں بھائی ایک گھر میں لیکن بات نہیں کرتے کیونکہ جاہل ہیں. یہ بارود جاہلوں میں بانٹا جاتا ہے. اس بارود کا خریدار علی والا نہیں ہوتا، جاہل ہوتا ہے. عوام کے جذبات کو استعمال کیا جاتا ہے، آپ کی محبتوں کو یوز کیا جاتا ہے. شیعہ اور سنیوں دونوں، یہ دونوں جگہ پہ ایسے افراد موجود ہیں جو لوگوں کی جہالت کو غلط استعمال کرتے ہیں. تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ میں دشمن سیدہ، دشمن مولا علی، دشمن جتنے بھی اہل بیت کے دشمن ہیں، برن بلا ان کو برا بلا کہوں. تو بھئی یقیناً کسی کو آپ مانتے ہو، کسی کو وہ مانتے ہیں. تو میں تو یہ کہتا ہوں نا، علی کی زندگی سے مجھے دکھاؤ نا کہ مولا نے اس طرح کیا ہو جس طرح ہم کرتے ہیں. مولا نے ایک اور طریقہ اپنایا. تو ایک ہے دشمن کو برا بلا کہنا، جو بارود کی صورت میں ہمارے خلاف ہی استعمال ہوا. شیعہ مارے گئے، قتل کیے گئے. انہی جہلا ذاکروں کی باتوں کو اٹھایا، مولویوں کی باتوں کو اٹھایا اور شیعت پر کفر کے فتوے دیے. یہی اپنی پریس کانفرنس میں پروجیکٹر لگا کے ان ذاکروں کی ویڈیوز دکھا کے مگر مچ کے آنسو بہا کے شیعوں پہ انہوں نے کیا کیا؟ فتوے لگائے. دیکھو یہ کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں. دوسرا طریقہ بھی ہے، دوسرا طریقہ یہ ہے علی کا دشمن، یہ ہے علی. اب میں اپنی مجلس اس پہ پڑھوں یا اس پہ؟ ظاہر مجلس گھنٹے کی ہے، مجھے انرجی لگانی ہے، ظاہر انرجی لگانی ہے. تو ایک تو میں انرجی لگاؤں اس پہ، مولا کے دشمن کے بارے میں پڑھوں. اس سے کیا ہوگا؟ ہیٹ اسپیچ ہوگی اور معاشرے میں تفرقہ پھیلے گا. دوسرا یہ ہے میں علی کو پڑھوں، اتنا پڑھوں، اتنا پڑھوں، اتنا پڑھوں کہ یہ نظر ہی نہ آئے. دوسرا یہ طریقہ ہے. پہلے طریقے کا نقصان یہ ہوگا کہ وہ تیری مجلس میں نہیں آئے گا. جب میں ایسا پڑھوں گا تو نہیں آئے گا، کہے گا وہ صحیح کہتے ہیں، ہیٹ اسپیچز دیتے ہیں، نفرت پھیلاتے ہیں، وہ آئے گا ہی نہیں. دوسرا طریقہ یہ اسے چھوڑ دے، تو اسے پکڑ اور اسے سنا علی کیا تھے، حسن کیا تھے، اسے صحیفہ سجادیہ سنا، اسے چھٹے امام کی عقل کی باتیں سنا، اسے علم اہل بیت سنا. جب یہ دیکھے گا یہ اتنے عالم تھے تو یہ تو نظر ہی نہیں آئیں گے نا. خود بخود مکتب اہل بیت میں آ جائے گا. اللہ نے انسان کو عقل دیا ہے. فطرت انسان میں خدا نے ایک چیز رکھی ہے، یا جا کے گھر میں جا کے فیل کریے گا، 6 سال کا بچہ ہو یا 60 سال کا بوڑھا ہو، فطرت انسان میں خدا نے چیز رکھی ہے. انسان پرفیکشن کو پسند کرتا ہے. اردو میں کہتے ہیں تکامل اور کمال. کمال کا عاشق ہوتا ہے، پھول میں حسن نظر آیا عاشق بنا، حسین چہرے کو دیکھا عاشق بنا، اچھی آواز دیکھی پسند کیا. یہ اور بات ہے جسے کمال سمجھتا ہے وہ ہے کہ نہیں، وہ اخلاقی بحث ہے. لیکن جہاں اسے حسن نظر آتا ہے نا، یہ اس کے پیچھے دوڑتا ہے. یہ اور بات ہے حسن جس کو سمجھ رہا ہے وہ ہے کہ نہیں، وہ اخلاقی بحث اس میں نہیں جا رہا. لیکن فطرت میں بچے سے بھی پوچھو گے نا، فیل ہونا اچھا لگتا ہے یا پاس ہونا؟ کہے گا پاس ہونا. اچھا فیل ہونا نہیں چاہتا کیونکہ پاس ہونے میں کمال ہے، فیل ہونے میں کہتا ایک نمبر سے بھی پاس ہو جاؤ، فیل نہ ہو. یہ کس نے ڈالا اس کے اندر؟ یہ اللہ نے ڈالا ہے، فطرت میں ہے. اب جب تم اس کو کمال علی کی صورت میں دکھاؤ گے، ایک تو ہے فیک کمال، جھوٹا، جو وہ دکھاتے ہیں جن کو یزید میں کمال نظر آتا ہے، جن کو بنو امیہ میں کمال، وہ تو ایک فیک کمال ہے نا. لیکن آپ اسے علی بتاؤ، علی سناؤ، علی دکھاؤ، اولاد علی سناؤ. لوگ ایک دعائے کمیل پڑھ کے شیعہ ہو جاتے ہیں، ایک دعائے عرفہ پڑھ کے شیعہ ہو جاتے ہیں. اب یہ تو وہ مطالب، ہمارا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے اس ممبر پہ کہ ہم دشمن کو سنا رہے ہیں، علی کو نہیں سنا رہے. اگر یہاں پہ صحیفہ سجادیہ، دعائے عرفہ، جامع کبیرہ، امام توحید مفصل، اتنی حدیثیں، روایتیں، اتنا علم اہل بیت کا لوگوں کو پتا چلے، خود در اہل بیت پہ آ جائے. وہی کام جو اہل بیت نے کیا، علم بانٹو. علم سے لوگ مکتب اہل بیت میں آتے ہیں. میں نے کئی سال پہلے کہا تھا، قرضاوی جو مفتی تھا وہابیوں کا، قطر میں اس کی جو تیسری بیوی تھی وہ
داعش کے لوگ ملنے آتے تھے تو یہ خود کہتا تھا کہ اتحاد بین المسلمین ہمارے فائدے میں نہیں ہے، شیعوں کے فائدے میں ہے۔ کہ وہ کیوں کہ بھئی اتحاد ہوگا تو ہمارے بچوں کے ساتھ بیٹھیں گے، اور جب بیٹھیں گے تو علی والے بن جائیں گے۔ سارے لوگ جو شیعہ بنے مجلسوں کے ذریعے نا، آپ کے آبا و اجداد شیعہ بنے مجالس کے ذریعے نا، مجالس نہ ہوتی آپ شیعہ بنتے ہیں۔ کہ اتحاد کی فضا بنے گی، آئیں گے دوست آپس میں بیٹھیں گے، مسلمان آپس میں بیٹھیں گے، یہ ان کی مجلسوں میں، یہ ان کی مجلسوں میں، اور جب حق سنیں گے، حق دیکھیں گے، علی کی باتیں سنیں گے تو علی کے قریب ہوں گے نا۔ تو اتحاد نہ بناؤ، اور تفرقہ سب سے زیادہ اگر کسی کے فائدے میں ہے تو وہابیوں کے فائدے میں ہے۔ پروپیگنڈا کیا ہوتا ہے؟ مجلسوں میں نہ جانا، نیاز نہ کھانا، یہ نیاز میں یہ ملاتے ہیں، مجلسوں میں یہ کرتے ہیں۔ ایسا ماحول کریٹ کریں گے، ماحول بنانا ہی ایسا چاہتے ہیں کہ وہ لوگ آپ کے ساتھ ملے ہی نہ۔ تو سب سے زیادہ جس چیز نے نقصان دیا وہ ہے عوام کی جہالت۔ اگر عوام میں شعور ہو، فکر ہو، ایک بندہ غلط بات کرتا ہے، مجمع کہتے ہیں واہ واہ۔ ایک جگہ ہم گئے پنجاب میں، ایک کفریہ شعر پڑھا ایک بندے نے، مجمع واہ 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 واہ۔ اس کے بعد میں نے کہا بھائی غلط پڑھا، مجھے کہا واہ۔ میں نے کہا تم لوگ ہو کس کے ساتھ؟ پتہ ہی نہیں لوگ کہاں کھڑے ہیں، کہاں سوچ ہیں، وجہ سے پتہ ہے خطیب نکتہ چھوڑے اور مجھے واہ واہ کرنی ہے۔ سوچو تو صحیح کس بات پہ واہ واہ کر رہے ہو۔ عقل مند ہوتا ہے مومن، بے وقوف نہیں ہوتا مومن۔ اور یہ زمانہ تو خطرناک زمانہ، ٹک ٹوک کا زمانہ، کلپوں کا زمانہ۔ آج خطیب کی کلپ بنانے میں لگے ہوئے ہیں، وہاں سے اس مفتی کا، یہاں سے اس مولوی کا، وہاں سے اس خطیب کا۔ بعض تو مجلس پڑھتے ہی کلپ کے لیے، بس کلپ بن جائے۔ یہ تبرج جاہلی کا زمانہ ہے۔ بس میں دیکھا جاؤں، کسی بھی قیمت پہ دیکھا جاؤں، تفرقہ ہو رہا ہے، اختلاف ہو رہا ہے، بس میں دیکھا جاؤں۔ اور یہ زمانہ بڑا آسان ہے مشہور ہونے کے لیے۔ ایک چائے والا مشہور ہو جاتا ہے نا ایک فوٹو سے، تو ایزیسٹ وے ہے اس زمانے میں شہرت کو پانا۔ یہ بہت خطرناک ہے۔ شہرت کا نشہ جو خطیبوں کو لگتا ہے، مولویوں کو لگتا ہے، دنیا داروں کو لگتا ہے، بڑا خطرناک نشہ ہے۔ شہرت کا نشہ انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ آسان ہے۔ پہلے علماء محنت کرتے تھے، یہ گاؤں، وہ گلی، وہ گاؤں، جگہ جگہ جا کر مجلسیں پڑھتے تھے، 4 لوگ پہچانتے تھے۔ لیکن آج 4 کلپ بنا دو بندہ مشہور ہو جاتا ہے۔ تو ہم ایک محفل میں قم میں بیٹھے ہوئے تھے چند مولویوں میں، تو میں نے کہا یہ تو بڑا آسان طریقہ ہے، آپ لوگ کلپے بناؤ تو مشہور ہو جاؤ گے۔ تو اس نے اچھا جملہ کہا کہ مولانا مشہور تو بندہ جلدی ہو جاتا ہے، لیکن اس کی مثال ہوتی ہے فارمی مرغی کی طرح۔ تو آج کچھ ہیں فارمی مولوی، مرغیوں کی طرح جلدی موٹے ہو جاتے ہیں، لیکن دیسی مرغی والی طاقت تو بندہ محنت کرے۔ دیسی مرغی چلتی زیادہ ہے، طاقت بھی زیادہ ہوتی ہے، فارمی مرغی چلنے میں بھی تھک جاتی ہے۔ تو آج کل یہ مفتی ٹک ٹوک والے، کلپوں والے مولوی، تو یہ زمانہ آسان ہے لیکن اس چیز کو سنبھالنا، کیونکہ یہ شہرت کا زمانہ۔ جب شہرت ہوگی تو ظاہر ہے کہ مولا علی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ عوام کی مثال ان بھیڑ بکریوں کی طرح ہے کہ جب چرواہا سیٹی مارتا ہے دوڑے آتے ہیں۔ آج لوگ کلپوں پہ دوڑ رہے ہیں، وہ مفتی وہاں سے کلپ دے رہا ہے، سنی ادھر بھاگ رہے ہیں، شیعہ یہاں سے کلپ دے رہا ہے، یہ ادھر بھاگ رہے ہیں۔ تو فرمایا چرواہے نہ بنو۔ آخری زمانہ یہ ہوگا جس طرح بندر کو ڈنکی پہ نچوایا جاتا ہے، یہ خطیب، یہ مفتی تجھے نچوائیں گے، تو ناچنا نہیں، اپنی عقل سے، شعور سے، فکر سے فیصلہ کرنا کہ دشمن چنگاری لگانا چاہ رہا ہے، مجھے اس آگ کو زیادہ بھڑکانا نہیں ہے، علی کے عقل و فہم سے پانی ڈال کے اسے بجھا دینا۔ صلوات پڑھے محمد و آلہ۔ اصل کام ہے فکر دینا، جب تک فکر نہیں فائدہ نہیں۔ دیکھیے 2 طرح سے میں مجلس کروا سکتا ہوں، ایک تو میری نیت ہو امام حسین کی مجلس کرواؤں، یہ ابتدائی نیت ہے۔ مجلس میں کیا ہے، لاؤڈ لگانا ہے، خطیب بلانا ہے، 4 دیگیں اتارنی ہے، مجلس ہو گئی۔ ایک تو یہ مجلس ہے۔ دوسری مجلس یہ ہے کہ مجلس تو کرواؤں لیکن ایسی مجلس کرواؤں جس میں لوگوں کو فکر حسین دوں۔
اسے کہتے ہیں تعمیری مجلس، صرف مجلس نہیں، تعمیری مجلس۔ اب دو نیتیں، ایک ٹھیکیدار کہتا ہے روڈ بناؤں، بناتا ہے ہفتے کے بعد پھٹ جاتا ہے۔ ایک ٹھیکیدار کہتا ہے نہیں روڈ بناؤں، لیکن ایسا بناؤں کہ بارش میں بھی مختلف چیزوں میں روڈ پھٹے نہ۔ تو روڈ ہے نا، لیکن کون سا روڈ اچھا ہے جو مضبوط ہو۔ تو ایک آدمی کہتا ہے بس علی علی کرواؤں، لیکن ایسے علی علی کا کیا فائدہ جب وقت پڑے تو جنگ احد کی طرح سارے بھاگ جائیں۔ ایک کہتا نہیں علی علی کرواؤں، لیکن ایسا علی والا بناؤں جیسا حبیب ابن مواہب تھا۔ یہ تعمیری سوچ ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے مجلس پڑھوں، بس مجلس پڑھنی اور مجھے جانا ہے۔ مجلس پڑھنا کون سی گھنٹہ گفتگو کرنی ہے، 4 شعر، 4 فضائل، 4 تبرہ والے جملے، مجلس ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک نیت ہوتی ہے تعمیری مجلس، کہ لوگ مجلس میں آئیں کچھ بند کر جائیں۔ اب کل میں نے ولایت عملی کی 3 چیزیں بتائیں آپ کو۔ پہلی چیز لباس پاک ہو، دوسرا لباس شہوت نہ ہو، تیسرا بندے کا بدن بھی پاک ہو، تیسرا میں نے کہا کہ مومن اور علی والے کی نشانی ہے علی والا ہمیشہ دائم اب کتنے لوگ وضو کر کے بیٹھے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ لیکن پھر بھی 30% ہے، تو مجلس کا فائدہ ہی نہیں نا۔ کل بتا رہا ہوں شیعہ کی نشانی یہ ہے بندہ دائم الوضو اور پھر بھی بے وضو ہو کے مجلس میں بیٹھے۔ مطلب مجھے کچھ سیکھنا ہے نہیں، گھنٹہ آنا ہے اور پرویز سمو صاحب کی دیکھ کھا کے چلے جاتا ہے، پھر اس مجلس کا کوئی فائدہ ہی نہیں نا، کہ تم طاہروں کے گھر میں آئے ہو، تو طاہر ہو کر آؤ نا، یہ تو ابتدائی شرط ہے، پھر تو میری ساری محنت کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ یعنی اگر میں علی کے لیے 3 منٹ وضو نہ کروں تو علی کے لیے جان کیا دوں گا؟ 3 منٹ کا وضو میں نہ کر سکوں۔ کپڑے نجس ہیں، مجلس میں نہ آیا کرو، فائدہ نہیں ہے، کچھ لے کر نہیں جاؤ گے، پاک ہو کے آیا کرو، آدھا گھنٹہ دیر بھی ہو جائے پاک ہو کے آیا کرو۔ دوسرا فرمایا ولایت نظری تو ہم سب کے پاس ہے، اصل جھگڑا ہے ولایت عملی کا۔ وہ چاہتے ہیں نظریہ دے کے لوگوں کو جنت میں بھیجا جائے، وہ فرماتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ قبول کرتا ہے متقین سے۔ تقوی نہیں مجلس قبول نہیں، تقوی نہیں نوحہ قبول نہیں، تقوی نہیں ماتم قبول نہیں۔ جس طرح پورے دن نماز پڑھتے رہو لیکن اگر بے وضو ہو کر پڑھو تو نماز کا فائدہ نہیں۔ لا تقربوا الصلاة، نماز کے قریب نہ آنا۔ وانتم سکارا، جب تو نشے کی حالت میں ہے۔ جب میں نماز کو نشے میں پڑھ نہیں سکتا تو علی علی نشے میں کیسے کروں؟ تو شیعوں کا علی علی بھی صلاح ہے نا، عبادت ہے، تو کوئی بھی عبادت ہوش سے کرو، نشے سے نہ کرو۔ عبادت ہوش کا نام ہے، عبادت ہوش کا نام ہے۔ جوش بھی وہ جو ہوش میں ہو، بندہ ہوش میں ہی نہ ہو، جوش کا فائدہ کیا ہے؟ افضل ترین جس چیز کی وجہ سے تجھے انسان بولا گیا وہ تمہاری عقل ہے۔ یہ عقل ہے جو تجھے انسان کہلوانے کے لائق بناتی ہے، اور ہر وہ چیز جو عقل کو نقصان پہنچا اسلام نے حرام کر دیا۔ جہالت عقل کی دشمن ہے، علم عقل کی غذا ہے۔ جاہل ہوگا عقل زائل ہوگی، علم ہوگا عقل بلند ہوگی۔ بچوں کو سکھائیے عالم کے لیے ضروری ہے، ہمارے استاد کہتے تھے ایک صاحب امامہ عالم کے لیے ضروری ہے، بلکہ اخلاقاً واجب ہے کہ وہ ڈیلی بیس پہ 200 صفحے پڑھے، تب جا کے وہ معیاری عالم بنتا ہے۔ ڈیلی بیس پہ 200 صفحے۔ اور علی والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کم از کم 20 صفحے پڑھے۔ اگر نہ پڑھے اس کی زندگی فضول ہے، بیکار ہے۔ اگر آپ کا 1000 روڈ پہ گر جائے نا، 3 دن بندہ مایوس ہوتا ہے۔ 5000 کا نوٹ پہلے بنا تھا نا، 20 روپے اور 5000۔ کئی لوگوں نے کہا مولانا دینے 20 سے 5000 دے دی، ایک جیسے تھے نا۔ بندہ 5 دن آدھا بخار میں ہوتا تھا کہ 5000 گم ہو گئے، 5000 غلطی سے دے دیے۔
کیوں پریشان ہوتے ہو؟ کیونکہ پیسے کی ویلیو ہے، قدر ہے تمہاری زندگی میں، اور جب پیسہ گم ہوتا ہے نا تو دکھی ہو جاتے ہو۔ مولا فرماتے ہیں افسوس ہے اس انسان پہ جس کا مال گم ہوتا ہے، غمگین ہوتا ہے، لیکن ایک گھنٹہ ضائع کرتا ہے، اسے دکھی نہیں ہوتا۔ 6 گھنٹے ضائع کر دیتا ہے، دکھی نہیں ہوتا اسے۔ ڈرامہ بھی آدمی دیکھتے ہیں آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ، ایک تو نوجوان کہہ رہے مولانا فلاں ڈرامے کی سیریز کو میں نے پتہ نہیں 15 دن میں ختم کیا، کوئی تو 300 گھنٹے کیا ملا تجھے؟ بے وقوف ہے۔ خدا گواہ ہے کہ مولا علی آ جائیں نا، امام زمانہ آ جائیں، ہم 1 ہفتہ مولا کے ساتھ رہنا پڑے۔ مولا کا اتنا ٹف شیڈول ہے، وقت پہ اٹھائیں، وقت پہ سلائیں، دن رات تجھ سے کام کروائیں، علم خدا دلوائیں، آسان تو نہیں ہے نا۔ روایات میں یہ لوگ جو کہتے ہیں العجل العجل العجل، کہتے ہیں امام زمانہ آئیں گے سب سے پہلے یہ کہیں گے تھوڑی دیر سے آتے ہیں۔ مولا کے مٹھائیاں تو نہیں بانٹیں گے نا۔ مہلت ہے جب تک ظہور نہیں ہے، مہلت ہے، یہ ہر بندے کو مہلت ہے جب تک ظہور نہیں ہے۔ جب غیب کا پردہ چاک ہوگا اور زہرا کا لال باہر آئے گا، مہلتیں ختم ہو جائیں گی۔ جواب مانگا جائے گا تجھ سے تیری قضا نمازوں کا، جواب مانگا جائے گا تجھ سے جو مال تم نے اہل بیت کی راہ میں نہ دیا اور واجب تھا، جواب مانگا جائے گا جو وقت تم نے ضائع کیا، جواب مانگا جائے گا جن آنکھوں کو تم نے نجس چہروں پہ ڈالا تھا، جواب مانگا جائے گا جن زبانوں سے تم نے نجاستوں کو پھیلایا تھا۔ مہلت کا زمانہ نہیں، سخت ترین حکومت اگر ائمہ میں کسی کی ہوگی امام زمانہ کی ہوگی، سزاؤں کا زمانہ ہوگا۔ فرمایا 5000 کی ویلیو ہے لیکن 1 گھنٹہ وقت کی ویلیو نہیں ہے۔ تو کم از کم علی والا دن میں 20 صفحے پڑھے، کچھ نہیں پڑھ سکتے قرآن پڑھ 20 صفحے، نہج البلاغہ پڑھ، صحیفہ سجاریہ پڑھ۔ علی والے کے گھر جاؤ تو ہر چیز ہے، ٹی وی ہے، اے سی ہے، پنکھا ہے، چارپائی ہے، بیڈ ہے، لیکن علی والے کے گھر میں کتاب نظر نہیں آتی۔ یہ کیسا علی والا ہے؟ قرآن بھی ہم زندگی جب اپنے گھر میں رکھتے ہیں تو اس کو بھی 4-5 کپڑوں میں لپیٹ کے اوپر پھول ڈال کے جھولے میں ڈال کے اور بس روز جھلا کے چلے جاؤ۔ قرآن نے تجھے کہا مجھے جھلاؤ، قرآن کہتا ہے مجھے پڑھو، مجھ سے علم حاصل کرو۔ ہم ہندو تھوڑی ہیں کہ بت بنا کے رکھ لیں اور دور سے اس بت کو چھو کے چلے جائیں، نہیں، یہ دین پڑھنے کا دین ہے۔ اللہ کہتے ہیں میری کتاب پڑھ، اتنی آیتیں، یہ اتنے ترجمے، یہ اتنی تفسیریں کس کے لیے؟ ایک شیعہ کے گھر میں تفسیر کی کتاب نہیں۔ مجھے ٹی وی خریدنے کے پیسے ہیں لیکن 4 کتابیں خریدنے کے پیسے نہیں ہیں۔ مطلب جسم کی ویلیو ہے لیکن جو روح اللہ نے بنائی ہے اس کی کوئی عزت ہی نہیں، اس کے لیے کوئی وقت نہیں ہے۔ کتنے لوگ اس مجمع میں اپنے بچوں کو دن میں آدھا گھنٹہ وقت دیتے ہیں، آدھا گھنٹہ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ یہ معاشرہ کبھی ترقی نہیں کرے گا، یہ لوگ کبھی ترقی نہیں کریں گے۔ عجیب کلچر ہے ہمارے سندھ میں، ہوٹلوں پہ بیٹھے رہتے ہیں 4 گھنٹے۔ میں پنجاب سے سندھ آتا ہوں، میں یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، 11 بجے بیٹھے ہیں، 12 بجے بیٹھے ہیں، فلمیں چل رہی ہیں، پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں۔ یہ جہالت ہے، یہ ظلم ہے کہ ظلمت نفسی وتجرأت بجہلی۔ ہر گنہگار قیامت میں کہے گا اے خدا میں نے نفس پہ ظلم کیا کیونکہ میں ظالم تھا، میں جاہل تھا۔ اس کے وقت قیمت نہیں۔ یہ 2 گھنٹے جو ہوٹل پہ بیٹھتے ہو نا، شادی کرنے کا شوق تھا تو کہ بچے کو بھی 1 گھنٹہ دو نا، یہ بچہ ایسے تو علی والا نہیں بنے گا نا، تو اس کی دنیا کو ٹائم دے۔ آدھا گھنٹہ اپنی بیٹی کے لیے نکال، آدھا گھنٹہ بیٹے کے لیے نکال، بیٹھ اس کو بتا کہ علی کا کردار کیا تھا، زینب کی عفت کیا تھی، سیدہ کا حیا کیا تھا۔ گنہگار ہو اگر نہیں نکال رہے اپنے بچوں کے لیے ٹائم، گنہگار ہو اگر اپنی بیوی کے لیے ٹائم نہیں نکال رہے، گنہگار ہو اگر ماں باپ کے لیے ٹائم نہیں نکال رہے، گنہگار ہو اگر خدا اور اہل بیت کے لیے ٹائم نہیں نکال رہے، پتہ نہیں لگے گا، آنکھ چپکنے میں زندگی گزر جائے گی، پھر
نگاہ ملک الموت پہ پڑے گی، اس وقت کہے گا مولا کا فرمان، اس وقت انسان اگر ارب پتی کروڑ پتی ہوگا نا، کہے گا ملک الموت میری جتنی دولت ہے، اکاؤنٹ میں جتنا پیسہ ہے سارا دے دے، 1 گھنٹہ دے دے۔ فرمایا اگر پوری دنیا کی حکومتوں کا مالک ہوا نا، یہ سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، کہے گا بس مجھے 1 گھنٹہ دے۔ ملک الموت کہے گا 1 گھنٹہ بھی نہیں دے سکتے۔ امام فرماتے ہیں اب قیمت لگا اس وقت کی جس میں جی رہا ہے۔ یہ لمحہ واپس نہیں آتا، یہ لمحے تمہارے لیے بنے ہیں۔ اور قرآن بہت اچھی مثال دیتا ہے، کہتا ہے یہ اولاد، یہ ازواج، یہ مال، یہ دولت، یہ حکومت، یہ شہرت، یہ سب جھاگ ہے۔ کیا ہے؟ جھاگ۔ نیچے پانی ہوتا ہے، صرف ڈالتے ہیں نا اوپر، جھاگ نظر تو آتی ہوتی کچھ نہیں، حقیقت نیچے ہوتی ہے۔ مولا فرماتی ہے مال پہ ناز کرنے والے، یہ شہرت کے جلووں میں اڑنے والے، یہ سارے جھاگ ہیں۔ اور کب پتہ چلے گا؟ جب موت آئے گی تو پتہ چلے گا یہ تو کچھ تھا ہی تھا، اصل تو فانی تھا جسے میں دیکھ نہیں آتا، اصل تو اس بقا وہ ہے، وہ نماز جسے تو اہمیت دیتا ہی نہیں، قبر میں وہی نور بن کے آتی ہے۔ اللہ فرماتے زندگی میں 2 رکعت نماز بھی خلوص کی پڑھی ہوگی نا، ایک نورانی فرشتہ دیکھے گا، وہ اندھیری رات جس میں بیٹا بیوی اولاد دوست وہ سب چھوڑ کے چلے جائیں گے، ایون پہلی رات بھی تیری قبر پہ تیرا بیٹا نہیں بیٹھتا، گھر جا کے سو جاتا ہے، پر اس اندھیری رات میں ایک نورانی فرشتہ آئے گا، تو پوچھے گا مجھے اولاد چھوڑ کے چلی گئی، بیوی چھوڑ کے چلی گئی، دوست چھوڑ کے چلے گئے، بڑے بڑے یاریوں کے وعدے کرنے والے چھوڑ کے چلے گئے، تو کون ہے؟ آواز آئے گی میں تیری وہ نماز۔ تو یہ چیزیں تجھے کام آئیں گی۔ کن چکروں میں دنیا داروں نے تجھے ڈال کے رکھا ہوا ہے؟ دنیا بنا منع نہیں کرتے، محنت کر منع نہیں کرتے، گھر بنا منع نہیں کرتے، سب کچھ بنا، لیکن دنیا کے لیے نہ بنا، دنیا آخرت کے لیے بنا۔ چھٹے امام کے پاس ایک شخص ہے، مولا آپ کا چاہنے والا ہے لیکن دنیا دار بن گیا ہے۔ امام نے کہا کیا مطلب دنیا دار بنا؟ کہ مولا وہ صبح سے شام تک تجارت میں لگا ہوا ہے۔ امام نے کہا اگر تجارت کر رہا ہے اس نیت سے کہ اپنے بیوی بچوں کو عزت دلوائے، کسی کے محتاج نہ بنے، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، معاشرے میں اپنا اسٹیٹس بنائے، اگر اس نیت سے بنا رہا ہے تو یہ عین عبادت ہے۔ دنیا بڑھے، دنیا نہیں ہے۔ سب سے بڑی سیلف ریسپیکٹ ہے، اپنی عزت بچانا۔ فرماتے ہیں پیسے دے کر بھی عزت بچے تو بچا۔ اتنی اسلام میں ویلیو ہے سیلف ریسپیکٹ، اور آپ اپنے بچوں کو بے عزت کر دیتے ہو، علم نہ دے کر، جاہل بنا کر۔ یہ وہاں پہ کسی کا نوکر، وہاں پہ کسی کا نوکر، کسی غیر شیعہ کے یہاں کام کرتا ہے کیونکہ جاہل ہے۔ شیعہ عزتدار ہوتا ہے، عزیز ہوتا ہے۔ یہ وہ سوچ تھی جو اہل بیت نے دی کہ امام کا صحابی کہتا ہے ایک وقت علی پر کہ علی اپنی جوتی کو 70 چکتیاں لگاتے تھے، تو ایک وقت آیا کہ مولا 1 مہینے میں 30,000 درہم تقسیم کرتے تھے۔ تو مولا کا جو یہ حساب کرنے والا اس نے کہا یا علی اتنا مت دیجئے کہیں کم نہ ہو جائے۔ امام فرماتے اللہ تجھ جیسوں کو زیادہ نہ کرے، دے میرا ہوں دکھ تجھے کیوں ہو رہا ہے؟ تو دنیا انہوں نے بھی بنائی ہے، نہیں کہ 30,000 درہم مولا کماتے تھے، یہ نہیں کہ مصلے کے نیچے سے نکالتے تھے، محنت کرتے تھے، باغ بنائے، کنویں کھودے۔ سب سے زیادہ اگر کوفے میں کسی نے کنویں کھودے، مدینہ نبی میں بھی طالب زمینیں خریدتے تھے، آبادی کرتے تھے، باغ، محنت صبح سے شام تک علی محنت کرتے تھے، لیکن علی محنت کرتے تھے دنیا کے لیے نہیں، آخرت کے لیے۔ مولا کا صحابی مولا کے گھر آیا، کیا دیکھا؟ گھر ٹوٹا ہوا۔ بہت افسوس ہوا، علی اتنے غریب ہے۔ کئی سالوں کے بعد پتہ چلا کہ علی کو حکومت ملی ہے، خلیفہ بنے، اب جاؤں گا مولا کا کوئی بڑا محل ہوگا۔ آیا کہ یا علی، پھر دیکھا کوئی گھر، کہ یا علی میں تو سمجھا خلیفۃ المسلمین بنے، کوئی بہت بڑا محل ہوگا۔ امام نے تو بنایا ہے، کہاں یا دکھاؤ؟ شہر کے باہر لے کر چلے۔ اس نے کہا مولا نے کوئی بڑا فارم ہاؤس بنایا شہر کے باہر،
کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کوئی بہت بڑا گھر بنا ہے، جس طرح امیر لوگ بناتے ہیں نا، شہر کے باہر ایک بہت بڑا فارم ہاؤس بنا ہے، وہاں پہ مولا جا کے رہتے ہوں گے، مزے کرتے ہوں گے۔ ہم نے کہا چلو تجھے لے کر چلو، مولا لے کر گئے، آگے گئے آگے گئے آگے گئے، قبرستان میں پہنچے، کہ یار یہ کہاں، کہ یہ تو ہے، کہ یاری سمجھانے، امام نے کہا السلام علیکم یا اہل الدیار، اے قبروں میں رہنے والے تجھ پر علی کا سلام۔ اگلا جملہ بس فرق یہ آئے کہ تم تھوڑی دیر پہلے چلے گئے، علی تھوڑی دیر بعد آنے والا ہے۔ فرق یہ ہے کہ وہ پہلے گئے، ہم تھوڑی دیر بعد میں ان سے مل جائیں گے۔ کہ مولا میں نے کہا آپ نے بڑا گھر بنا، امام نے فرمایا یہاں جو بھی گھر بناتا کتنے سال رہتا؟ 20 سال، 25 سال، 30 سال، 60 سال، آخر میں تو اس گھر کو چھوڑنا تھا نا۔ فرمایا گھر وہ بنا جس میں ہمیشہ رہے۔ علی نے یہاں گھر نہیں بنایا، جنت میں آنا علی کا گھر آ کر دیکھنا۔ یہاں تو فرعونوں کے بڑے محل تھے، یہاں تو تیرے حکمرانوں کے بڑے محل ہیں، اصل محل تو وہ ہے نا جو ابھی طالب کے بیٹے کے ساتھ ملے، وہاں جا کر مولا کے ہمسائے بنائے۔ یہاں تو جس کے پاس مال ہو وہ ڈیفینس میں گھر لے لے، جس کے پاس مال ہو بڑی کوٹھی بنا لے۔ اصل مال وہاں کا ہے جو وہاں کام آئے، کیونکہ وہاں ابدیت ہے، یہاں فنا ہے۔ تو وہ کیسے بنتا ہے؟ جب مومن ولایت عملی میں اندر آتا ہے۔ مفت میں نہیں ملتی جنت، جنت محنت سے ملتی ہے، اور انہی کو ملتی ہے جو صاحبان عقل ہیں، صاحبان شعور ہیں۔ آج سب سے زیادہ جو ہمیں چیز نقصان دے رہی ہے وہ جہالت ہے۔ جہالت علم سے، شعور سے بڑھتی ہے، اور علم تب تک بڑھتا نہیں جب تک آپ پڑھو گے نہیں۔ مجلس 1 گھنٹے کی ہوتی ہے، لیکن جب تک ڈیلی ایک کتاب نہ پڑھو، علم حاصل نہ کرو، تب تک علی کے نوکر نہیں بن سکتے۔ سب بات پڑھے محمد بارے دیگر صلوات پڑھیں۔ یہ علم ہے جو انسان کو رشد دیتا ہے، عقل مند بناتا ہے۔ بہلول کو بلایا ہارون نے، کہ بہلول جو چاہیے آج مجھ سے مانگ۔ بہلول نے کہا جو مجھے چاہیے تو دے نہیں سکتا۔ عقل مند تھا، کہ کیا کہہ رہا ہے بہلول؟ 40 ملکوں سے زیادہ ممالک میرے کنٹرول میں، میں حاکم ہوں 40 ممالک کا، اور تو کہہ رہا میں تجھے کچھ نہیں دے سکتا، مانگ کر تو دیکھ۔ کہ ہارون مجھے اللہ کی رضا چاہیے، ایسا کام کر اللہ راضی ہو جائے۔ کہ میں یہ نہیں دے سکتا، کچھ اور کہ ہارون مجھے جنت چاہیے، کہ یہ بھی نہیں دے سکتا۔ کہ پھر تو دے کیا سکتا ہے؟ کہ اگر تو چاہے تو تیرا وظیفہ بڑھا دوں، اگر تو چاہے تو تیری تنخواہ بڑھا دوں۔ بہلول نے کہا ہارون جو خدا تجھ جیسے ظالم کو دے سکتا ہے وہ علی کے نوکر کو نہیں دے سکتا۔ تو یہ ہے عقل مند بندے کا فیصلہ۔ علی والا ظاہر دین نہیں ہوتا، جلدی سے جذباتی نہیں ہوتا، اس کا دماغ ٹیم کے ڈبے کی طرح نہیں ہوتا۔ تو میں نے کہا 2 طریقے ہیں اہل بیت کو پڑھنے کے، ایک ہے دشمن کو برا بھلا کہو، دوسرا یہ ہے کہ علی کو اتنا پڑھو کہ دشمن غائب ہی ہو۔ تو نظر کچھ ہے ہی نہیں نا انہیں، واقعاً کچھ نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب آپ ان کی محفلوں میں جاتے ہو تو ساری نعتیں یا محمد پہ ہوتی ہیں، آل محمد پہ ہوتی ہیں، کچھ ہے ہی نہیں نا، فضیلت کے لیے کچھ نہیں۔ آیتیں ان کی فضیلت میں، روایتیں ان کی فضیلت میں، کردار ان کی فضیلت بول رہا ہے۔ اتنا خزانہ آپ کے پاس ہے، لیکن ہم اپنی انرجی فضول چیزوں میں ویسٹ کرتے ہیں۔ اگر وہ آپ کرو اس سے نفرت پڑے گی، نفرت سے آپ کے قریب نہیں آئیں گے۔ لیکن اگر آپ محبت کا پیغام دو، اپنی مجلسوں میں بلاؤ، علی سناؤ، علی دکھاؤ، علی پڑھاؤ، اہل بیت کو چیزیں بتاؤ، اللہ کو کیا ہو جائیں گے؟ اہل بیت کے قریب ہو جائیں گے۔ کل میری کوشش ہوگی توحید پہ چند نقطے امام زین العابدین کے بتاؤں کہ دنیا کے بڑے سے بڑے فلسفہ پڑھنے والے بھی
بہت میں ہے، حیرت میں ہے کہ ایسا کلام واقعا امام کا کلام ہوتا ہے۔ کلام الامام امام الکلام ہوتا ہے، امام کا کلام تمام کلاموں کا امام ہوتا ہے۔ پوری دعائے کمیل، دعائے عرفہ، کتنے ہمارے شیعہ جو دعائے عرفہ پڑھتے ہیں؟ کم از کم سال میں 12 مرتبہ تو پڑھو یہ دعائیں۔ جب تک تمسک کا مطلب ہے اپنے ہاتھ کو اہل بیت کے ساتھ جوڑے رکھو، یاد رکھو، ما ان تمسکتم بہما، اگر ان سے تمسک رکھو گے تو لن تضلوا بعدی ابدا۔ یہ صیغہ نفی ابد ہے، نبی لم بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن جہاں لام نون آتا ہے یہ نفی ابد، یعنی کبھی بھی گمراہ نہیں۔ اگر تمہارا ہاتھ اہل بیت کے، اب ہاتھ اہل بیت کے ہاتھ میں کب ہوگا؟ اب یہ امام زمانہ کا ہاتھ تو نہیں میں ہاتھ پکڑوں، کیا مطلب ہاتھ میں رہے؟ مطلب علم اہل بیت کے ساتھ متمسک، کم از کم ڈیلی 20 صفحے مولا کی روایتیں پڑھو، اتنی کتابیں چھپ چکی ہیں، کراچی میں جائیے سال میں کم از کم 12 کتابیں لے آئیے، ہر مہینے میں ایک کتاب کا ٹارگٹ بنائیے۔ تو جب تک یہ چیزیں نہ ہوں تب تک ہمارے اندر شعور نہیں آئے گا، اور جب تک شعور نہیں آئے گا کبھی بھی ہم راہ امام پہ چلنے کی صلاحیت پیدا نہیں کر سکتے۔ سب بات پڑھے محمد دوسری ہم نے کل بتایا کہ ولایت عملی، نظریہ ماشاءاللہ سب کا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، یہ سب کا نظریہ ہے۔ اب ہے ولایت عملی۔ عملی کی پہلی شرط ہم نے بتائی، علی والا علی والی، ابتداء طہارت ہے۔ اہل بیت اگر اہل بیت بنے ہیں طہارت کی وجہ سے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم اہل البیت تطہیرا، یہ کیوں بنے؟ کیونکہ اللہ نے ان کو طاہر بنایا ہے۔ یہ درجہ تب ملتا ہے جب بندہ طاہر بنتا ہے۔ اگر کوئی ان کی طہارت کا قطرہ بھی لے لے تو اہل بیت اسے صاحب کرامت بنا دیتے ہیں۔ تو طاہر کیسے بنیں گے؟ ابتدا ہے کہ تمہارا لباس پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے۔ نجس لباس کبھی علی والا نہ پہنے، نجس لباس پہنتے ہو شیاطین تیرے اوپر حملہ کرتے ہیں، نجس لباس پہنتے ہو غیبات تمہارے اوپر حملہ کرتی ہیں۔ لیکن جب پاک رہو گے کسی بھی دنیا کی غیبی طاقت میں طاقت نہیں کہ تمہارے اوپر غلبہ کر سکے، کیونکہ اشرف المخلوقات ہو تو تم خود کو ازل بناتے ہو، اس نے تو اشرف بنایا ہے۔ جب تم نجاستوں میں جاتے ہو تو خود کو ذلتوں میں ڈال دیتے ہو، اور طہارتوں میں آتے ہو تو خدا فرش سے تمہیں عرش پہ لے کر چلا جاتا ہے۔ تو ابتدا یہ ہے کہ مومن کا لباس پاک ہونا چاہیے۔ دوسرا نکل کیا ہوتا ہے؟ لباس شہوت میں، لڑکا یا لڑکی شہوت کا لباس نہ پہنے، نازک لباس، پتلا لباس، ٹائٹ لباس، اس نیت سے کپڑا پہنوں کہ اگلا بندہ میری طرف اٹریکٹ ہو۔ ایک گھنٹہ نوجوان آئینے کے سامنے کھڑا ہو جاتے ہیں، کیوں؟ پہلے نہیں کھڑا ہوتا تھا، جب سے کالج گیا ڈیلی خود کھڑا ہو جاتا ہے۔ کس کے لیے خود کو حسین بنا رہے ہو؟ نامحرموں کے لیے، 4 لڑکیاں دیکھیں اس لیے۔ اور قرآن کہتا ہے خذوا زینتکم، اپنا حسن مسجد میں لے آؤ۔ تو مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے تو نہ شکل بناتا ہے نہ بال بناتا ہے، فارملٹی کی نماز پڑھ کے یوں آیا اور یوں گیا راکٹ کی طرح۔ اور کسی محفل میں جانا ہو، کسی سیاستدان سے ملنا ہو، کسی شرابی سیاستدان سے ملنا ہو، کاٹن کے کپڑے، فورن کی سینٹ، داڑھی بھی بناتا ہے، بال بھی بناتا ہے۔ ہاں بھئی کہاں جا رہے ہو؟ فلاں سیاستدان سے ملنے جا رہا ہوں۔ لیکن جو کائنات کے تمام تر حسن کا خالق مالک ہے، رازق ہے، اس کے سامنے کھڑے ہوتے تو کچھ بھی نہیں۔ اور جب علی آتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ کنگھی دیتے تھے، داڑھی کو کنگھی دیتے تھے، اچھا لباس پہنتے تھے، عطر لگاتے تھے، طمأنینہ اور اطمینان کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے اور کہتے تھے اللہ اکبر۔ یہ استقبال خداوندی ہے مصلی عبادت پر۔ اور جب تو اس طرح جاتا ہے تو مرنے کے بعد اس کے ملائک بھی تیرا اسی طرح استقبال کرتے ہیں۔ کیا ملے گا تجھے ایک دنیا دار انسان سے؟ لیکن تجھے اگر مل سکتا ہے تو خدا سے۔ وہ غنی مطلق ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ الاحتیاج کل الیہ، کائنات کا ہر بندہ امام و نبی سب اس کے محتاج ہے۔ تو اس کی دربار میں ایسے جاتا ہے، سوچ غلط ہے،
فکر جہالت ہے، شعور نہیں ہے، اس کی ہر عبادت فارملٹی والی ہے. تو فرمایا لباس پاک بھی اور لباس شہوت نہ ہو، دنیا کے لیے نہ پہنو. لباس وہ اچھا جو لباس حیا ہو، لباس وہ اچھا جو لباس عفت ہو. سجدے میں جاؤ تو خیال کیا کرو چھوٹی شرٹ نہ پہنا کرو کہ بے حیائی ظاہر ہو. اس لیے ہم نے بتایا علی والا ہمیشہ دائم الوضو رہتا ہے. فرمایا رزق میں تنگی ہے، دائم الوضو رہو، اللہ برکت دے گا. دنیا کے کسی کام کرنے کے اہم کام کے لیے جا رہے وضو کر کے جایا کرو. اور پھر بتایا صرف وضو نہیں، حدیث قدسی جو لوگ نہیں تھے ان کے لیے بیان کر رہا ہوں کل. فرمایا جو وضو کرے، وضو ٹوٹ جائے دوبارہ وضو نہ کرے تو اللہ کہتا ہے مجھ سے جفا کیا. اگر وضو کرتا ہے کنٹینیوسلی تو مجھ سے وفا کرتا ہے. اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نہ پڑھے تو جفا کی، 2 رکعت نماز پڑھے تو وفا کی. 2 رکعت پڑھنا مشکل ہے، میں نے آسان طریقہ بتایا. مستحب نماز چلتے پھرتے بندہ پڑھ سکتا ہے، نہ قبلے کی شرط ہے نہ سجدگاہ کی شرط ہے. یہ منبر پہ بیٹھ کے میں 2 رکعت نماز پڑھ سکتا ہوں، 2 منٹ آپ مجھے دیں تو. اللہ اکبر کم الحمد قل واللہ، تھوڑا سر جھکاؤ رکوع کے لیے، تھوڑا سر جھکاؤ سجدے کے لیے، پھر الحمد قل واللہ، تھوڑا رکوع کے لیے سجدے کے لیے، تشہد پڑھ کے ختم. چلتے پھرتے گاڑی میں اٹھتے بیٹھتے 2 رکعت نماز پڑھ سکتا ہے. وفا کر پروردگار عالم سے، وضو ٹوٹا وضو کر وفا کر، وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ وفا کر. اللہ کہتا اب 2 رکعت نماز پڑھ کے اگر مجھ سے کچھ نہ مانگے تو بے وفائی ہے، مجھ سے مانگ کے وفا کرو. فرمایا اگر میں قبول نہ کروں تو میں نے تجھ سے بے وفائی. اور خدا ہمیشہ کیا کرتا ہے؟ وفا کرتا ہے. یہ 3 مرحلے عادت ڈالیے، 1 سال کر کے دیکھیے، پھر دیکھیے زندگی میں کتنا بدلاؤ آتا ہے. چوتھی طہارت جس کا ذکر کروں گا تفصیل کل جاؤں گا. چوتھی طہارت جو ولایت عملی کی طہارت ہے وہ یہ ہے کہ اے مومن اگر بدن کو پاک کیا ہے تو اپنے باطن کو بھی پاک کر. یہ ہاتھ نجس ہو گیا پانی سے صاف ہو جائے گا، لیکن اگر اس ہاتھ سے میں نے کسی یتیم کو تماچا مارا، اب یہ ہاتھ لاکھ دھونے سے پاک نہیں ہوگا جب تک اس یتیم کے دل سے دل آزاری جو کی ہے نا اس کی معافی نہ مانگو، تب تک ہاتھ پاک نہیں ہوگا. اگر میں نے اس ہاتھ سے بھائی کا بہن کا حق کھایا، بڑے مسائل ہیں ہمارے سندھ میں، ایون پورے پاکستان میں حقوق کے. بھائی ہے بہن کا حق نہیں دیتا. ہاں بہن معاف کرے تو اور بات ہے، لیکن اگر تو اس کا حق کھا کے بیٹھا ہے یہ حرام ہے. یہ ہاتھ نجس ہیں. قیامت کے دن اٹھے گا ان ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگی ہوں گی. حق نہ کھا صرف دنیا کی خاطر، یا اس کے دل سے نکال لے یا معاف کروا لے، لیکن مال دنیا کی محبت ہاتھوں کو نجس کر دے. اسی طرح آنکھیں نجس ہوتی ہیں. حسین کی مجلس میں آ کے 2 آنسو بہاتے ہیں، آنکھیں پاک ہو جاتی ہیں. ان کی نسبت حسین سے ہو جاتی ہے. لیکن اسی مجلس سے باہر جا کر رات کے اندھیروں میں جب گندی چیزیں دیکھتے ہو پھر آنکھوں کو نجس کر دیتا. زبان برش کرنے سے پاک نہیں ہوتی. اگر جھوٹ بولو، گالیاں دو، غیبتیں کرو تو لوگوں میں لڑائیاں کرواؤ، یہاں کی بات وہاں پہنچاؤ، کفر کے فتوے، بدعت کے فتوے، یہ سارے فسادات کہاں سے ہوتے ہیں؟ زبان سے. یہ خطیب آ کے منبر پہ تفرقہ ڈالتا ہے، شعلہ بیانی کرتا ہے، مومن کو مومن سے لڑا دیتا ہے، مسلم کو مسلم کا دشمن بناتا ہے. کس چیز کی وجہ سے؟ زبان کی وجہ سے. اگر زبان کنٹرول ہے، مولا فرماتے جب تک تو بولتا نہیں کہ زبان تیری قیدی ہے، لیکن جب تو بول لیتا ہے تو زبانوں کا قیدی بن جاتا ہے. خبردار سوچ کے بولا کرو. انشاءاللہ ایک ایک کر کے بیان کریں گے. باطنی طہارت بڑی ضروری ہے. جب تک باطن پاک نہیں اس وجود میں علی کی ولایت آ نہیں سکتی. ولایت کا مطلب یہ ہے کہ مولا میرے پورے وجود پہ آپ کی حکومت ہے. آنکھوں پہ علی کی حکومت، کانوں پہ علی کی حکومت، زبان پہ علی کی حکومت، ہاتھوں پہ علی کی حکومت، شکم پہ علی کی حکومت. جب سارے اعضاء پہ علی کی حکومت ہے، اب جب تو علی ولی اللہ کہتا ہے یہ ہے ولایت عملی کا ثبوت. لیکن زبان سے علی ولی اللہ اور بعد میں جا کے 4 مومنوں کو گالیاں دے. یہ کیسے علی والے ہیں جو دن رات گالیاں دے رہے ہیں؟ بزنس میں گالی، گھر میں گالی، بیٹے کو گالی، رشتہ دار کو گالی، شیعہ کو گالی. یہ نجس زبان ہے. اس زبان کو قیامت میں کاٹا جائے گا. جب زبان کٹ جائے گی تو علی علی بھی نہیں کر سکے گا. وہاں پر علی علی اگر کوئی کرے تو وہ زبانیں کریں. ایک ہے علی علی کرنا زبان سے، ایک ہے علی علی کرنا عمل سے.
اور زبان سے تو انہوں نے بھی نو کے نیزہ پہ قرآن کے کاغذ لگائے اور جنگ صفین نے کہا لا حکم الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی حکم نہیں مانیں گے، لیکن عمل میں نہ اللہ کے حکم کو مانتے تھے نہ اللہ کے نمائندے کے حکم کو مانتے تھے۔ بی بی زینب فرماتی ہیں کہ نیزوں کے زخموں نے اتنی تکلیف نہیں دی جتنی لوگوں کی زبانوں نے تکلیف دی۔ زبان بڑی خطرناک ہے۔ دیکھیے جوانی میں اگر آپ نے کسی کو تکلیف دی ہو، اذیت دی ہو، چلو آپ نے اس بندے سے آپ نے معافی کی، لیکن وہ دکھ جو آپ نے اسے جوانی میں دیے، وہ ڈپریشن، وہ ٹینشن جو دیے، اس نے جو اٹھایا، تو بڑھاپے میں اس کا اظہار ہوتا ہے۔ وہ بندہ جب 50 کا ہوتا ہے، 60 کا ہوتا ہے، تو وہ دل کا مریض ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جوانی میں جو دکھ ملے نا، یہ گھروں میں جو جھگڑے ہوتے ہیں، یہ خواتین کو سوچنا چاہیے، بزرگوں کو سوچنا چاہیے۔ جب آپ تکلیف دیتے ہو نا کسی کو، جوانی میں تو پتہ نہیں لگتا، لیکن آپ مر گئے، آپ نے ایک بندے کو تکلیف دی، آپ مر گئے، اور 20 سال کے بعد وہ بندہ بوڑھا ہوا، اور اس جوانی کی تکلیف کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ دل کا مریض ہو گیا۔ اب قیامت میں برزخ میں اس بندے کو عذاب ہوگا، کیونکہ اس کو یہاں تکلیف ہو رہی ہے اس کی وجہ سے۔ تو مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومثقال ذرۃ شرا یرہ، نیکی بھی تا قیامت چلتی ہے، بدی بھی تا قیامت چلتی ہے۔ کیوں فرمایا اول الظالمین؟ فرماتے امام حسین حملہ کرتے تھے، حملہ کرنے کے بعد واپس آتے تھے، ایک اونچی جگہ تھی وہاں پہ آ کے رک جاتے تھے اور آواز دیتے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ، پھر جا کے حملہ کرتے تھے، پھر آتے تھے، پھر آواز دیتے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کہ مولا امام حسین ایسا کیوں کر رہے تھے؟ کہ حملہ کرتے تھے، واپس آتے تھے، کیونکہ بیویاں خیموں کے پردے اٹھا کے دیکھتی تھی کہ آخری امام حسین بچے تھے کہ حسین زندہ بھی ہیں کہ نہیں، تو آواز دے کے بیویوں کو بتاتے تھے کہ حسین ابھی زندہ ہے۔ کئی مرتبہ گئے، جب تھک جاتے تھے واپس آتے تھے، پھر آواز دیتے تھے اے ام کلثوم ابھی حسین زندہ ہے، اے اخت زینب ابھی حسین زندہ ہے۔ پر میں جب آخری بار آئے لا حول ولا قوت الا باللہ کہا، اور تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھوڑے پر امام حسین نے کچھ سانسیں لینا چاہیے کہ تھکاوٹ دور ہو جائے۔ لوہے کا وزن، تلوار کا وزن، صبح سے شام تک لاشیں اٹھا کر تھک جاتا ہے جیسا۔ کہتے ہیں اتنے میں ظالم نے دیکھا کہ حسین روکے ہیں، اس نے موقع لیا، پتھر لیا اور امام حسین کی پیشانی پہ لگا۔ معصوم فرماتے ہیں کوفی پتھر بڑے لیتے تھے، توڑتے تھے، ان میں جو نوکیلے پتھر ہوتے تھے وہ مارتے تھے تاکہ خون بہے، خون بہتا ہے تو انسان سست ہو جاتا ہے، تاکہ حسین اپنے حملہ نہ کر سکے۔ فرماتے ہیں پہلا پتھر مارا امام حسین کی پیشانی سے خون جاری۔ فرماتے ہیں اتنا خون تیزی سے جاری ہوا کہ بابا نے آستین اٹھائی تاکہ پیشانی سے خون کو صاف کریں، اور جیسے آستین بلند کی تو ایک ظالم نے تیر مارا میرے بابا کے سینے سے۔ فرمایا اتنا تیر کا زخم گہرا تھا کہ تیر آر پار ہو گیا۔ پھر مولا نے آگے سے نکالنا چاہا، نکلا نہیں، ہاتھ پیٹھ کی طرف لے کر پیچھے سے توڑا، جیسے ہاتھ پیچھے لے گئے ایک ظالم نے سائیڈ سے گرز مارا۔ یہ وہ وقت تھا کہ امام حسین نے اس اونچائی سے پھر نیچائی کی طرف جانا شروع، کیونکہ اونچائی پر گئے تھے بیویوں کو بتانے کے لیے کہ حسین زندہ ہے۔ اب ظاہر ہر بیوی دیکھ رہی تھی حسین اوپر ہے، اور یہ منظر دیکھ رہی تھی بابا کو تیر لگا، نیزہ لگا۔ تو امام نے کہا زوجہ مجھے جلدی سے جو نیچی تری جگہ ہے وہاں لے جا، میں نہیں چاہتا مجھے زینب دیکھے، میں نہیں چاہتا کہ سکینہ اس حال میں بابا کو زوجنا سے گرتا ہوا دیکھے۔ یہ مسائل امام زمانہ زیارت ناہیہ میں پڑھتے ہیں کہ میرا سلام اس گھوڑے پر جو خیموں کی طرف دوڑتا ہوا رہا تھا، لیکن اس کا سوار اس پہ سوار نہیں تھا، اور بچی پوچھتی ہے زوجنا میرا بابا کہاں ہے، کہ میرے بابا کو پانی پلایا تھا، لیکن
جس جملے کے لیے زحمت تھی، فرمایا جب تیر لگا خون اتنی تیزی سے بہا کہ امام نے خون کو اپنے ہاتھوں میں جمع کیا۔ تاریخ کہتی ہے نہ اصغر کا خون حسین نے پھینکا، نہ اپنا خون اپنے چہرے پہ ملنا شروع کیا۔ اس وقت ایک جملہ کہا، فرمایا نانا حسین وہ منگل کا دن نہیں بھولے گا۔ یہ کون سا دن تھا جس کو امام حسین یاد کر رہے ہیں؟ فرماتے ہیں وہ منگل کا دن حسین نہیں بھولے گا جس دن میری اماں زہرا کو دربار میں کھڑا کھڑا چھوٹی چھوٹی بے ادبیاں بڑھ کے بڑی بے ادبی ہو جاتی ہیں۔ تمہارا چھوٹی چھوٹی خطائیں بڑی خطا کا منجر ہو جاتی، بڑی خطا کا سبب بنتی۔ یہ مت کہو یہ گناہ چھوٹا ہے، نہیں، کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہوتا، وہ کل جا کے بڑے گناہ میں بدل جاتا ہے۔ جب تو چھوٹی جرت کرتا ہے نا اللہ کی نافرمانی کی، کل تو بڑی جرت بھی کرے گا۔ فرمائے وہ دن میں نہیں بھولوں گا جب میری اماں کو دربار میں کھڑا کیا گیا۔ اگر اس دن امت میری ماں کا احترام کرتی، آج یہ بھی حسین کا احترام کرتا۔ وہ بے ادبی ہوئی، آج یہ بے ادبی ہو رہی ہے۔ تو جو دکھ تھا نا اہل بیت کو، وہ زبانوں کا تھا۔ زخم زبان بدتر تھا نیزوں کے زخم سے۔ جب بیویاں بازاروں میں جاتی تھیں، یہ ظالم کہتے تھے یہ باغی کی بہن ہے۔ زینب کہتی تھی پتھر مارنے مارو لیکن میرے حسین کو باغی نہ کہو، میرا حسین نمازی تھا۔ دلوں کو کربلا لے کر جائیں، دعا کریں کہ اے خدا ایسا بنا جس سے میرے آقا حسین کے دل کو ٹھنڈک ملے۔ السلام علی الحسین حسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب سب مل کے بلند آواز سے السلام علی الحسین حسین کی صدا بلند ہو السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد وعلی اصحاب میرا سلام ہو زینب کی لٹی ہوئی چادر پہ میرا سلام ہو سکینہ کے زخمی کانوں پہ میرا سلام ہو رباب کی اجڑی ہوئی گودی پہ میرا سلام ہو سید سجاد کی زخمی کمر پہ میرا سلام ہو سکینہ کے جلے بڑے خوش نصیب ہو کیونکہ تجھے رونے سے کوئی روکنے والا نہیں ہے لیکن جب حسین
کی بچی روتی تھی شمر تماچے مارتا تھا ظالم دادیاں نے مارتا تھا کسی نے کہا مولا یہ اتنا سکینہ کو کیوں مارتا تھا کیا شمر کی اپنی بچی نہیں تھی فرمایا بچی تھی لیکن اگر کوئی تجھے بہت زیادہ تکلیف دینا چاہے وہ تجھے نہیں مارے گا تیرے سامنے تیرے بچے کو مارے گا یہ ظالم جانتا تھا ہم سکینہ سے بڑا پیار کرتے جب بھی میرے دل کو دکھانا تھا یہ میرے سامنے سکینہ کو دماغ مارتا تھا بچیاں اپنے بابا سے بڑا پیار کرتی ہے اور جب سکینہ کو تکلیف دینی تھی یہ سکینہ کو نہیں مارتا تھا یہ حسین کو چھڑی مارتا تھا بچی رو کر کہتی تھی نوار نوار میرا پردیسی بابا میرا تین دن کا پیاسا بابا امام زمانہ فرماتے مومن جب بھی دعا کرو خدا کو دعا سلیہ کرو اے خدا کو میری پپی بین اب کا واسطہ دیا کرو دوسرا خدا کو میری سکینہ کا واسطہ دیا کرو فرمایا مومن جب بھی پانی پیو میری سکینہ کو ضرور سلام کیا کرو ایک ایک گھونٹ پانی کے لیے میری بچی کو تماچے مار آئے بازار قافلہ بازار میں ننھی سی بچی نے دھیمی سی آواز میں کہا پپی اماں مجھے پیاس لگی ہے زینب نے کہا سکینہ چپ ہو جاؤ یہاں پانی دینے والا کوئی نہیں پتھر مارنے والے بہت قیامت کا منظر ہے ساقیے کوثر کی پوتی ساقیے کوثر کی بیٹی سے پانی مانگ رہی ہے چھت پہ ایک مومنہ نے سن لیا دوڑتی ہوئی گئی گلاس میں پانی بھرا آ کر بی بی زینب کو دیا بی بی زینب نے کہا تو کیوں پانی لائی سب پتھر مار رہے ہیں اور تو پانی لے کر آئی کہتی ہے قائدی بی بی میرے مولا کا فرمان ہے اللہ قیدیوں کی دعا کبھی رد نہیں کرتا میری زندگی گزر گئے میں نے تجھ جیسے قیدی نہیں دیکھے بی بی زینب نے پانی سکینہ کو دیا ننھی سی بچی نے پانی پینا چاہ کے دیے قیدی بی بی جب تیری بچی پانی پی لے میرے لیے کچھ دعائیں کر لے بی بی زینب نے کہا سکینہ پانی بعد میں پینا ہم سید ہیں کسی کا احسان نہیں اٹھاتے پہلے اس کے لیے دعا کرو روایت کے جملے بچی نے اپنا چہرہ اٹھایا کہ پتہ کون سی دعا کرو جیسے اس کی نگاہ زخمی گالوں پہ بڑھ گئے زخمی رخساروں پہ بڑھ گئے یہ اپنی ساری دعائیں بھول گئے کہتی ہے قیدی بی بی دعا کرو اللہ میری بچی کو تیری طرح یتیم نہ بنائے اور سکینہ نے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا رو کر کہا میرے اللہ تجھے میری یتیمی کا واسطہ اور کسی بچی کو میری طرح یتیم نہ بنانا
ترا تیری دوسری دعا کون سی ہے؟ کہتی ہے پہلی بی بی مدتیں گزر گئی میں مدینہ نہیں گئی، اللہ غربت میں کسی کو وطن کا نام نہ سنائے۔ سکینہ روز کہتی تھی پپی اماں مدینہ کب جائے گے، سغرا سے کب ملیں گے؟ جیسے مدینہ کا نام سنا بی بی زینب نے کہا مومنہ مدینہ جا کر کیا کرو گے؟ کہتی ہے تیری بی بی یہ بھی پوچھنے کی بات ہے، مدینہ میں میرا حسین، مدینہ میں میرا عباس ہے، مدینہ میں میری بی بی ہے جس نے مجھے قرآن پڑھایا۔ سیدہ زینب کو بڑا پیار کہ مومنہ تو نے حسین کا نام لیا، تو نے عباس کا نام لیا، اللہ تجھ میں اپنی رحمت نازل کرے، لیکن اے مومنہ بتا کیا مدینے والی بی بی سے ناراض ہو؟ اپنی بی بی کا نام تو بتا وہ کون ہے؟ بڑی مدت گزر گئی میں نے نام نہیں سنا۔ مومنہ کہتی ہے تیری بی بی میری مجبوری سمجھو، میری مجال میں بی بی سے ناراض ہو جاؤ۔ کون سی مجبوری؟ کہتی ہے تیری بی بی یہ نامحرموں کا مجمع ہے، میں اپنی بی بی کا نام نہیں لے سکتے، میری بی بی نام ہے علی کی بیٹی کا۔ زینب کا بڑا پیارا کہ مومنہ اگر تیری دعا یہی قبول ہو جائے تو کیا کرو گے؟ کیا کہنا چاہتی ہو قیدی بی بی کہ اگر مدینے والی بازار میں نظر آئے تو کیا کہو گی؟ جلال میں آتی ہے قیدی بی بی زبان سنبھال کے بات کرو، میری بی بی تجھ جیسی قیدی نہیں کہ بازاروں میں آئے۔ بس اتنا کہنا تھا زینب کا جلال آیا، اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، کہا ام حبیبہ نہیں پہچانا، ارے وہ دن گزر گئے، میں زینب ہوں، میرا حسین مارا گیا، میرا عباس مارا گیا۔ اللہ